बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। फितरत का, कुदरत का भी एक अपना ही निज़ाम है। जितना जुल्म हो, जितना ताकतवर जबर दिखा रहा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके मुकाबले पर खड़ा हो जाता है, उस जुल्म के खिलाफ, उस जबर के खिलाफ, उस तशद्दुद के खिलाफ। अब निज़ाम ने जिस तरह पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है, अवाम को जकड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सैलाब में लोग बह रहे हों, मर रहे हों, दिखाया जाएगा टिकटॉक पे सब अच्छा है, ज़बरदस्त है, हर किसी की मदद को पहुंचा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहाफ़ी आकर हकीकत दिखा देगा। अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, लोगों की आंखों में खून उतर रहा है, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं मौजूदा निज़ाम को, हुकूमत में बैठे लोगों को, और डर भी नहीं रहे, खौफजदा नहीं हो रहे। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी मर तो जाना ही है, तो हम सच्ची बात तो करें जो हमारे साथ यहाँ सलूक हो रहा है। बहुत सी वीडियोस आ रही हैं सैलाब ज़दगान की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़े ओहदेदार को फारिग किया गया है, वही जो मौजूदा निज़ाम में ताकतवर तरीन लोग हैं, और उस ताकत के महवर में जो खुद को सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं, जिनके ज़रिए सारा निज़ाम चलाया जा रहा है, उनमें पीटीए के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के करता धरता है, जिनके ज़रिए सोशल मीडिया को, दीगर एप्लीकेशंस को, इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आ गया है कि फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटा दिया जाए। और ये फैसला, ये हुक्म किसी और ने नहीं, जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है। आज़ाद मंच, आइन कानून के साथ डट जाने वाले जजेस अब भी इस तरह के फैसले दे रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ओहदे से हटाने का हुक्म देते हुए कहा है कि फौरी तौर पर इनको ओहदे से हटा दिया जाए, इनसे चार्ज वापस ले लिया जाए, क्योंकि इनकी तैनाती ही गैर कानूनी थी, गैर कानूनी तौर पर इनकी तैनाती हुई थी, कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। और पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर लगा दिया जाए। यह महफूज फैसला था, जस्टिस बाबर सत्तार ने अब जारी किया है। 99 सफ़ात का यह फैसला है। अब इसके बाद तो ज़ाहिर थरथली मच गई है कि यह क्या हो गया है, कहीं अब यह आगाज़ तो नहीं है कि निज़ाम जिन लोगों के ज़रिए चलाया जा रहा है, उनमें एक बड़ा ओहदेदार, उसको फारिग कर दिया गया है। अब दौड़ें लगी होंगी कि अब क्या करना है, किस तरह बचाव करना है, क्या करें। दूसरी तरफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो किया गया कि अब वो अपने जुडिशल फ़राइज़ सरंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो उस कमेटी में भी आ गए जो सरफराज डोगर साहब के खिलाफ हरासमेंट का जिसने देखना था, जस्टिस समन रिफत ने इनको भी मेंबर बना दिया था। खैर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, मगर इनको तो काम से ही रोक दिया गया कि आप ये केसेस नहीं सुन सकते, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और ये कहा जा रहा है कि अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर के इस फैसले के खिलाफ। और इस्लामाबाद बार भी मैदान में आ गई है और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं ये नाकाबिल बर्दाश्त है। एक और चीज़ भी जो बाखबर लोग बता रहे हैं वो ये है कि ये चिंगारी भी बन सकती है ये सब मामला, और फिर ये आग फैल सकती है, क्योंकि बार के इलेक्शंस हैं और कोई भी वुकला में से नहीं चाहेगा कि पैसे, दौलत, सब कुछ जो हुकूमत की तरफ से आता है, उसके बावजूद उसको वोट तो लेने हैं, बाद में चाहे वो इधर से उधर हो जाए, जिस तरह हमने पहले भी कई लोगों को देखा है। वोट तो ले लिए कि जी हम कानून आइन के साथ, आज़ाद मंच जजेस के साथ खड़े हैं, वुकला के वोट ले लिए, और उसके बाद कहानी दूसरी तरफ कर दी, फंड्स मिल गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो अब वुकला की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आ रहा है। आगे फिर इलेक्शंस हैं, तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि जजेस के खिलाफ, हक, आइन, कानून के साथ खड़े वाले जजेस के खिलाफ जाया जाए। तो बड़ा सख्त रद्दमल आ रहा है, और ये वुकला तहरीक में भी बदल सकता है अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ ही आगे कोई कदम उठाया जाता है तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बिगड़ भी सकती हैं। इसके साथ साथ जी ये जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार का, चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई, चेयरमैन पीटीए को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। और इसमें यह बड़ा अहम है कि ऐसे जजेस यानी बाबर सत्तार साहब हों या दीगर इस तरह के जजेस हों, तारिक महमूद जहांगीरी हों, इनसे कोशिश की जा रही है केसेस ही वापस ले लिए जाएं। जहां लगता है कि ये कोई इंसाफ पर मबनी फैसला करने वाले हैं, इनसे केस ही किसी दूसरी तरफ कर दिया जाए, जबकि ये हो नहीं सकता कि जब एक जज के केस सुनने लग गया है तो उससे इस तरह केस वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह सब कुछ होता चला जा रहा है। इमरान खान डील नहीं करेंगे, सर उठाकर वापस आएंगे, सलमान राजा ने बता दिया है। इसका मतलब है कि मुसलसल कोशिशें चल रही हैं, ऑफर्स हो रही हैं,
لیکن عمران خان اس طرح باہر نہیں آنا چاہتے، نہ وہ زرداری بننا چاہتے ہیں، نہ وہ نواز شریف بننا چاہتے ہیں کہ ڈیلیں ہوئی تھیں اور پھر انہوں نے اقتدار لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آہستہ آہستہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے حق میں ہوں گی ہی ہوں گی، آپ اگر اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے تو۔ اب یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ لیک ہو جانا یہ کمال نہیں ہے کہ پورا نظام ننگا ہو گیا، جھوٹ ثابت ہو گیا، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت سب نے مل کر الیکشن رگنگ کی ہے۔ اب یہ بات ٹیلی گراف میں بھی چھپ رہی ہے، ہر جگہ پر، ہر اخبار کو اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ کامن ویلتھ بھی، جہاں پر کئی ممالک کے اعلیٰ ترین لوگ، اس کے ممبر جنہوں نے یہ رپورٹ شائع کی کہ جس طرح انٹرنیٹ بند کیا گیا، جس طرح انتخابی نشان چھینا گیا، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، جو کچھ ہو سکتا تھا الیکشن ریگنگ کے لیے، دھاندلی کے لیے، وہ سب کیا گیا۔ اب کامن ویلتھ پر بھی سوال ہو رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح یہ رپورٹ دبائے رکھی، کیا بدلے میں لیا؟ ایسے تو نہیں ہوگا، کیا کیا گیا؟ یعنی رشوت کے طور پر پاکستانی حکومت سے، اس نظام سے کیا حاصل کیا کامن ویلتھ میں جو کرتا دھرتا تھے جنہوں نے اس رپورٹ کو دبائے رکھا؟ اب وہ رپورٹ آ گئی ہے، ان کے لیے بھی شرمندگی، بے عزتی، اور اس نظام کے لیے بھی، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، دیگر ہیں، وہ کہہ رہے جی حکومت کو تو ہم نے رپورٹ دے دی ہے، الیکشن کمیشن کو دے دی ہے، اب وہ اپنے سے ساری بے عزتی اس طرف پھینکیں گے، ہم نے تو رپورٹ دے دی، ہم نے تو رپورٹ دے دی۔ اب وہ شائع بھی کریں گے خود سے، اب تو لیک ہو گئی، دیر ہو گئی، مگر ان کو بھی جواب تو دینے پڑیں گے۔ نواز شریف نے عمران خان کے خلاف لندن پلان بی کے تحت پرواز بھری ہے، تو بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ابھی شہباز شریف بھی لندن جائیں گے، ہو سکتا ہے مریم بھی جائیں، تو پلان اے فیل ہو گیا ہے، پلان بی بنا رہے ہیں، اور پلان بی بھی فیل ہوگا کیونکہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ جھک نہیں رہا، وہ دب نہیں رہا۔ اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سیلاب زدگان جس طرح سے حکومت کے خلاف ڈٹ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، اس لالچ میں نہیں کہ جی اگر ہم بولیں گے تو یہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں جی جو مرضی ہو جائے، ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ دکھا رہے ہیں سب اچھا ہے۔ مریم صاحبہ تقریریں کرتی ہیں اور کہتے ہیں جی کمال کر رہے ہیں ہم، کارکردگی کمال ہے۔ مریم صاحبہ تو یہاں تک نوٹ کر رہی ہیں شاید کہ کوئی دن ایسا تو نہیں رہ گیا جس دن کوئی اخبار میں اشتہار نہ چھپا ہو، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی، کوئی ایسا محور، ایسی جگہ جہاں پر اشتہار آ سکتا ہے، وہاں روزانہ نہ اشتہار آ رہا تو شاید وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ بس سٹاپس پر مریم نواز صاحبہ آپ کو نظر آئیں گی، ہر جگہ پر مریم نواز صاحبہ، پوسٹر، بینر، جگہ جگہ، چوک چوراہوں پر، وہاں پر اب سٹیل کے ذریعے کہ بینر وغیرہ پھٹ جاتے ہیں تو اس طرح کا کہ سٹیل کا مٹیریل لگا کر بینر کی شکل میں وہاں پر ان کی تصویریں ہوں، تب ان کی تسلی ہو۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اخبار میں کوئی نہ کوئی اشتہار ہو، کچھ لکھ دو۔ اب تمام اخباروں میں پورے صفحے کے اشتہار آئے ہیں مریم نواز صاحبہ کے، یہ پھر آج یہ کام ہوا ہے، اور یہی کرنے کے لیے کہ جی ہم بڑے زبردست کارکردگی ہے، فلاں ہے، مقصد تو یہی ہے۔ لیکن ویڈیوز آ رہی ہیں، سیلاب زدگان جو ڈوبے ہیں، جن کے گھر ڈوب گئے، برباد ہو گئے، وہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، ان کی کل کمائی لٹ گئی، بڑے دکھ میں ہیں۔ ایک عورت، یہ 92 پر اسد اللہ خان صاحب کے پروگرام میں یہ سب چل رہا ہے کہ ایک عورت رو رہی ہے، کہتی کہ میری بیٹی کی بازو ٹوٹ گئی اسی چکر میں کہ جی وہ لوگوں نے کہا مریم نواز آ کے کوئی تحفے دے رہی ہے۔ ان غریبوں کو کہاں سے بھگایا جاتا ہے کہ جی یہ ملے گا وہ ملے گا، کہتی وہ بیچاری بھاگم بھاگ میں رش میں نیچے آ گئی، اس کی ٹوٹ گئی بازو اور ملا بھی کچھ نہیں۔ کئی کلومیٹر یہ لوگ دوڑ کر جاتے ہیں کہ اچھا بتایا جاتا ہے فلاں فلاں، اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، اور اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کہیں کو کھانا نہیں مل رہا۔ بس جو کیمپ تک پہنچ جائے گا جہاں مریم نواز نے آنا ہے، وہاں جن کو رسائی مل گئی، جن کو بٹھا دیا گیا، ان کو کھانا بھی، ان کو تحفے بھی، ان کو کپڑے بھی، مریم صاحبہ جن کو بانٹ آئیں گی، باقی لاکھوں لوگ بیاروں مددگار اسی طرح سے پڑے رہیں گے اور کہیں گے جی یہ میں تو اس لیے جاتی ہوں، کہتے ہیں جی انتظامیہ تبھی حرکت میں آتی ہے۔ یہ اتنی بڑی ناکامی کا اعتراف ہے مریم صاحبہ کی طرف سے کہ جی سی ایم جاتی ہے تو انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، یعنی جہاں سی ایم نہیں جائے گی وہاں کوئی انتظام نہیں، وہاں لوگ مریں، جو مرضی ہوتا ہے۔ وہ خود مان رہی ہیں، کہتی جی ہم ابھی اس حالت میں نہیں پہنچے کہ جب تک سی ایم ایکٹیو نہ ہو، لوگ ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جہاں لوگ ڈرتے نہیں ہیں وہاں وہ کام نہیں کریں گے۔ تو آپ ایسا نظام نہیں دے سکے کہ ہر جگہ سی ایم پہنچے گی بس اس کیمپ میں۔ کیا لاکھوں لوگوں تک سی ایم پہنچ سکتی ہیں؟ نہیں پہنچ سکتی۔ وہ صرف ان چند سینکڑوں لوگ جو لا کر بٹھائے گئے تھے، پورا ریہرس تھا، یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، فلاں کرنا ہے، تو ان تک ہی پہنچتی ہیں، اور وہاں پر پھر بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے۔ حال یہ ہے جی کہ صحافی شہباز رانا صاحب، جن کے خلاف اب مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں، وہ ایک اور خبر سامنے لے آئے ہیں، اور حکومت
کی ایک اور ناکامی ثابت ہو گئی ہے۔ عدلیہ کی آزادی سے متعلق IMF کی شرط پوری نہیں ہو سکی۔ اب IMF بھی بتا رہا ہے کہ آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہے، فارغ ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ جی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو یہ ہمارے پیسے واپس اس لیے بھی نہیں کر سکیں، حکومت پر کسی کو اعتبار نہیں ہوگا، عدلیہ پر اعتبار نہیں ہوگا کہ حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، طاقتور کے خلاف کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بھی کہیں منہ دکھانا ہوتا ہے جہاں جہاں سے پیسے IMF لیتا ہے۔ تو IMF نے کہا، شرط رکھی، سپریم کورٹ اور صوبائی ہائی کورٹس اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ذریعے عدلیہ کی آزادی اور شفافیت کو بہتر بنانے کے اقدامات پر مشتمل گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جولائی تک شائع کرنا تھا۔ اس رپورٹ کو شائع کرنی تھی، پابندی تھی پاکستانی حکومت پر، لیکن پاکستانی حکومت نے رپورٹ ہی شائع نہیں کی۔ کس منہ سے شائع کرتے؟ نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ کوئی بہتری آئی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد اب کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ اب معیشت بھی نیچے سے نیچے ہے، حالات بھی بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ سلام متاثرین کے مطابق مریم نواز کے دورے سے پہلے انہیں کہا گیا کہ انہیں راشن ملے گا، ٹوکن بھی دیے گئے، مگر دورے کے بعد پولیس والے راشن ساتھ لے گئے۔ یہ لوگوں نے 92 میں اسد اللہ خان کے پروگرام میں بتایا ہے۔ مریم نواز کے آنے سے پہلے انتظامیہ نے لسٹ بنائی، شناختی کارڈ دیکھ کے ٹوکن دیے۔ مریم چلی گئیں تو سیلاب کے مارے ٹوکن اور شناختی کارڈ لے کر راشن ڈھونڈتے پھرے، پھر نہ انتظامیہ ملی نہ راشن ملا۔ یہ اسد اللہ خان صاحب نے یہ پوسٹ بھی کی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے جی، باقی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ سب کو سب کچھ مل رہا ہے، سب بہترین جا رہا ہے، ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے، لیکن جب کوئی آزاد میڈیا پہنچ جائے، کوئی آزاد صحافی پہنچ جائے تو دیکھیں وہ کس طرح حقیقت بتاتا ہے۔ وہ تو حامد میر صاحب نے بتا دیا نا کہ پیچھے انتظامیہ کے لوگ لگائے ہوئے تھے، کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کو چیزیں چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے کہ جناب یہاں بیار و مددگار لوگ ہیں، ان کی آواز کہیں عام آدمی تک نہ پہنچ جائے۔ تو باقی تو کوئی بھی اٹھ کر 25 کروڑ عوام میں سے یہ تو نہیں ہے کہ سارے اٹھ کر جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیا کے کام ہوتا ہے کہ حقیقت دکھائے، مگر وہ میڈیا کو اشتہارات دے کر چپ کرا دو، سوشل میڈیا کو PTA کے ذریعے ذرا قابو میں رکھو، بین کروا دو، فلاں کر دو، ان کے اوپر کیسز کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ حقیقت میں آپ دیکھ لیجئے، لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، دکھی ہیں، پریشان ہیں، غصے میں ہیں، اور اوپر سے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جی ان کو تو سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں کسی کی کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیوں کسی کی سے بھیک مانگیں گے۔ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں، کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو بالکل ہمارے مہمان ہیں یہ جو لوگ آئے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ سیلاب زدگان کی وجہ سے حکمران طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کو فوٹو شوٹس کا، تصویروں کا، اشتہار بازی کا اس کا موقع مل گیا ہے ان لوگوں کی تباہی کی وجہ سے۔ یہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔